مسائل زندگی میں بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے. بقیہ سوالات آگے خدمت میں پیش کرتے ہیں. سلام جاوید بھائی مولانا صاحب. السلام. میں اپنا سوال دوبارہ بھیج رہا ہوں کیونکہ مجھے پہلے مکمل جواب نہیں مل پایا تھا. میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم کسی ایسی دوائی یا ہیلتھ سپلیمنٹ کو کھا سکتے ہیں جس میں حلال جانور کے خون کی آمیزش ہو؟ دیکھیں، خون جو ہے نا وہ نجس ہے، چاہے حلال جانور ہو یا چاہے کوئی، یا حلال جانور ہو یا کسی چیز کا ہو، تو وہ خون نجس ہے، سوائے مچھلی وغیرہ جیسے اس کا پاک ہے. مگر پھر بھی کھانا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ جو پاک ہو وہ اس کو حلال ہے. مٹی پاک ہے مگر کھانا حرام ہے اس کے لیے. تو یہ عام حلال جانور کا خون بھی، جس کا اچھل کے خون نکلتا ہے ذبح کرتے ہوئے، اس کا بھی خون نجس ہے، کھانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. اگر کسی دوا میں اتنی مقدار میں ہے کہ وہ اسی کے اندر ہل گیا، مل گیا، بالکل مخلوط ہو گیا کہ آپ اس کے مقدار کو نہیں مشخص کر سکتے ہیں. جیسے بعض دوائیوں میں کچھ چیزیں ملائی جاتی ہیں مگر ان کا ایک پرسنٹیج ہوتا ہے جی، یا جو ہے پرفیوم کے اندر بھی جو ہے وہ نجاست آتی ہے مگر اتنی کم ہوتی ہے کہ وہ اس کے اندر استہلاک جسے کہتے ہیں جی. تو اگر وہ ختم ہو گیا ہے اس کی نجاست اور اس کے اندر جو مقدار اتنی نہیں ہے جو قابل اعتنا ہو تو کھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کیا مرد لوگ ڈائمنڈ پہن سکتے ہیں؟ ہیرا. ہاں ڈائمنڈ پہن سکتے ہیں. سونا حرام ہے؟ سونا حرام ہے اور سونا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، ڈائمنڈ جائز. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا رات میں کپڑے کھلے آسمان کے نیچے سکھانا صحیح ہے؟ بیکاز لوگ کہتے ہیں کہ جن اور بشر کا سایہ رہتا ہے. اور کپڑے پہنتے وقت کوئی دعا پڑھنی چاہیے کیا؟ ہاں، نیا کپڑے پہنتے وقت کے دعا ہے، خود بیٹھ کے پہننے کے آداب ہیں، یہ سب ہے. لیکن یہ کہ کھلے آسمان کے نیچے سکھانا نہیں چاہیے یا رکھنا نہیں چاہیے، یہ خرافات ہیں، یہ سب چیزیں جی. چیزوں کو فوری طور پہ بھول جانے کی بیماری کے لیے کوئی دعا بتا دیجئے. ہے بہت سے جنی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے یہاں دعاؤں میں وارد ہے کہ اگر کوئی یہ پڑھے تو اس سے چاہیے کہ اپنا جو حافظہ ہے اس کو قوی کرے، تاکہ جو نماز صبح کے بعد جیسے کہا گیا ہے کہ اگر قبل اس کے کہ بات کرے کسی سے، بولنے سے پہلے نماز صبح کے بعد یا حیو یا قیوم فلا یفوت شیئا علمہ ولا یعودہ، یہ دعا پڑھ لے تو اس کا حافظہ قوی رہے گا، کوئی چیز فراموش نہیں کرے گا. شکریہ. تیسرا سوال ہوں گا، جہاں پہ کوئی مسجد نہ ہو وہاں نماز سورج ڈوبنے کے کتنی دیر بعد پڑھنی چاہیے؟ ٹائم کیسے پتہ چلے؟ آج کل اس زمانے میں موبائل فون ہے سب کے پاس، تو اسمارٹ ٹائم فون ہے. تو ظاہر سی بات ہے وہ مسجد کے اذان ہی سے جو ہے وہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ جو نماز کا وقت ہے وہ اپنا وقت ہے، اس کو پہچاننے کے بہت سے طریقے. اس میں ایک طریقہ یہ ہے کہ مسجد سے اذان کی آواز، مگر کبھی کبھی مسجد کے اذان کی آواز نہیں آتی یا نہیں دی گئی، یا وہاں کا ٹائم ٹیبل ہی اذان دینے کا کچھ اور ہے جو وقت سے. جیسے آج کل بہت سے جگہوں پر 1 بجے اذان ظہرین کے لیے ہوتی ہے، جبکہ 40 پر 42 پر 12:42 پر اذان کا وقت، نماز کا وقت ہو جاتا ہے. جی، کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. جی. تو نماز کا وقت معلوم کرنے کے لیے ایک تو ہمارے پاس بہت سے ایپ ہیں، آپ اس میں جا سکتے ہیں کہ آج جو ہے وہ ظہر کا، عصر کا، مغرب کا، صبح کا کتنا وقت، یہ معلوم کر سکتے ہیں. دوسرے یہ کہ آپ کچھ نہیں ہے، سورج ہے تو سورج کے جو ہے وہ طلوع سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ظہر کا وقت باقی غروب ہو گیا نہیں ہے وقت. یہ سب اس طرح کی چیزیں ہیں جو نماز کا وقت معلوم کر سکتے ہیں. شکریہ. سفر میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، اس میں ہم بریانی وغیرہ خوشی میں بنا سکتے ہیں کیا؟ دیکھیں، ولادت کی تاریخ ہے اور سفر کا غم کا مہینہ ہے، تو ہم کو دونوں کو رعایت کرنا ہے. اور ادھر غم منانا بھی ان کے ارشاد کے اعتبار سے، اور اسی کے ساتھ ہم کو چونکہ ولادت کی تاریخ آ گئی ہے تو ان کے نظر دلانے کے لیے نظر دلائیں گے اور ان کے سیرت کو، ان کے کردار احادیث کو سنیں گے اور عمل کریں گے، یہ ان کے لیے اہتمام ہوگا. شکریہ. مجھے ایک سوال پوچھنا ہے کہ میری ایک دوست ہے جس کی شادی ہو چکی ہے اور 2 بچے، مگر شوہر اس کی عزت نہیں کرتا، نہ اس کی کوئی ذمہ داری اٹھاتا ہے. تو مجھے بتائیے کہ وہ کیا کرے؟ بہت صبر کرتی ہے، کیا یہاں تک کہ ہاتھ اٹھانا، گالم گلوچ کرنا، مارنا پیٹنا بھی ہوتا ہے.
دیکھیں کسی بھی شخص کو کسی کو بلا وجہ مارنا ستانا یہ جائز نہیں ہے. جائے کہ زن و شوہر میاں بیوی ہیں ان کو محبت سے رہنا ہے، آپس میں ایک دوسرے کو حقوق کی رعایت کرے. انفاق نفقہ دینا شوہر کی ذمہ داری ہے، اور شوہر کی اطاعت کرنا جن چیزوں میں کہا گیا ہے وہ بیوی کا کام ہے، وہ کام کرے. اور ایک دوسرے کے احترام کے ساتھ اگر چاہتے ہیں کہ گھر کے اندر اچھا ماحول ہو تو ہمیں ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہیے. ورنہ اگر کوئی چاہے کہ ہم برتری حاصل کریں اور ہم اس کے اوپر جو ہے غلبہ، تو اس سے گھر ٹوٹے گا، اولاد کی تربیت صحیح نہیں ہوگی اور اللہ ناراض ہوگا. سب سے زیادہ خدا کا غضب یہ ظلم ہے. جی. کوئی شوہر اگر کسی بیوی کے اوپر زیادتی کرتا ہے یا زبردستی کوئی کام کراتا ہے یا کوئی اضافی اس کے ذمہ کام دیتا ہے یا کوئی ایسا کام کرتا ہے جس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، جی. تو یہ ایک حق ہے جو اس کا پامال ہو رہا ہے. جی. اور یہ حق کا پامال ہونا یہ حقوق الناس میں آئے گا. جی. اور حقوق الناس جب تک وہ معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا. جی. اور اس کو وہاں پہ عذاب و قبر میں بھی فشار قبر دیکھنا پڑے گا. جی. تو چاہے جس کا حق ہو، اگر بیوی کا حق ہے، اگر اس کو ستایا، اس کو اذیت دی، تو یہ بھی جو ہے وہ حق کا ضائع کیا جانا. سعد بن معاذ رضی اللہ سعد بن تعالیٰ معاذ کے لیے واقعات اتنا کتنے مشہور، قریب تھے، جلیل القدر صحابی، جن کے جنازے میں ملائکہ فرشتے تھے نماز پڑھنے جی. کے لیے، خوش تھے سب لوگ، مگر جی. پیغمبر نے فرمایا دعا فشار کرو، ہوگا. دعا کرو اس کے لیے. جی. جی. اور ادھر اور مردوں کے لیے کہا ہے کہ ان کا خیال رکھیں اس کے لیے، ادھر عورتوں کے لیے بھی کہا ہے. اور فشار کیوں ہوگا؟ کیونکہ بیوی گھر میں ان کے تعلقات اچھے نہیں تھے، اخلاق نہیں تھا. اخلاق اور بیوی کے لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 بیویاں ہیں میری امت کی جن کو فشار قبر نہیں ہوگا. جی. ان میں سے ایک وہ ہے امرأۃ صبرت علی سوء خلق زوجہا، وہ عورت جو اپنے شوہر کے بد اخلاقی کے اوپر صبر و تحمل سے کام لیتی ہے، اسے فشار قبر نہیں ہوگا. جی. تو ادھر فائدہ ہے اس کا، لیکن شوہر کی بھی ذمہ داری، اس کو بھی اگر فشار قبر سے بچنا ہے تو حسن اخلاق دکھائے. شکریہ آغا. بسم ہی سبحانہ. Respected brother Zaidi Sahab, Salamun alaikum. Alaikum salam. Pray and hope you are well. I am Muzaffar Hussain Reshi from Sayyidpura, Zangir, Sopore, Kashmir. We have constructed a new Jama Masjid, Jafariya. There is a huge quantity of dead stock including used woods, bricks and stones etc. which has occupied a large space. Can we sell it? یعنی انہوں نے ایک مسجد بنائی ہے، اس میں جو ملبہ نکلا ہے اس کو بیچنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں اگر اس کو ضرورت نہیں، پہلے تو دیکھیں کہ اگر اس کو استعمال کر سکتے ہیں وہیں فرش وغیرہ بنانے میں یا کوئی اور چیز میں تو ٹھیک ہے، نہیں ہے کسی دوسری مسجد میں اگر پہنچا سکتے ہیں اور اس کے کام آ سکتے ہیں تو وہ کام کریں. جی. اگر اس کے مسجد کے لائق بھی نہیں ہے تب اس کو کسی ایسے کے ہاتھ یا کسی ایسی جگہ بیچ سکتے ہیں جہاں اس کی بے حرمتی نہ ہو، اور اس کا پیسہ پھر مسجد میں لگا. شکریہ. ان کا دوسرا سوال ہے، کین اینی بڈی لیڈ کانگریگیشنل پریئر جمعہ نماز ان ایبسنس آف امام جمعہ و جماعت؟ اگر ایک جمعہ و جماعت کے امام موجود نہیں ہے تو کوئی اور جو اس لائق ہو کیا وہ نماز پڑھا سکتا ہے؟ ہاں، اگر امام جمعہ نہیں ہے اور وہاں اس طرح کے کوئی اختلافات نہیں ہیں، البتہ اس کا خیال رکھنا پڑے گا کہ وہ نہیں ہے تو آیا کچھ ایسے کمیٹیوں کے وہاں پر رولز یا کوئی نظام تو نہیں ہے کہ جھگڑا سے مین اصل مسئلہ ہے کہ فساد فتنہ نہ ہو. ممکن ہے اگر کسی کے آنے سے کسی کے نماز پڑھانے سے فتنہ ہو سکتا ہے تو فتنہ نہیں ہونا چاہیے، اس کا خیال رکھیں. ورنہ شریعت کے اعتبار سے کوئی نہیں ہے، دوسرا اس لائق ہے اور کوئی پریشانیاں کوئی مسائل پیدا نہیں ہوں گے تو پڑھا سکتے. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آئی ایم فرام مدھیہ پردیش، دھار ڈسٹرکٹ. بعض لوگ مغرب کے وقت دروازہ کھلا کر دیتے ہیں اور انٹری لائٹ چالو کر دیتے ہیں، کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ یہ آداب ہے اور احترام ہے، اور شام کے وقت کے بعض آداب میں یہ ہے کہ گھر، کیونکہ قدیم زمانے میں عربوں میں بھی یہ دستور تھا، اور روشنی کر دیتے ہیں تاکہ یہ ایک برکت کا سبب، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
ایک طویل سوال آپ کی خدمت میں پیش کرتے. السلام علیکم. لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ کوئی ایسا حکم یا دستور نہیں ہے کہ ہر ایک کو کرنا چاہیے. خاص طور سے شہروں میں ہمارے جیسے اگر دروازہ کھلا رکھیں اور گھر میں خواتین ہیں خدا نہ خواستہ, تو یہ چیز ایسا یہ نہ سمجھ لے کہ کیونکہ اس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں کو لوگ کبھی کبھی بہت زیادہ عمل کرنے پر جو اہمیت دیتے ہیں, تو یہ ایسا کہیں نہیں ہے کہ دروازہ کھول کے رکھیے آپ. حکم شریعت نہیں ہے, حکم شریعت نہیں ہے ایسا کہ آپ, بلکہ اگر اس طرح کا کہیں ماحول ہے یا کہیں تو اس کو دروازہ بند کر کے ہی رکھیے. شکریہ آقا. السلام علیکم مولانا صاحب. علیکم السلام. آئی ایم فرام مظفر نگر. مائی نیم از بطول زہرا. میرا سوال ہے کہ اگر کسی خاتون کے ناخن بڑے ہو جائیں تو کیا نماز ہو سکتی ہے, اور اگر کسی کے ناخن سفید ہو تو کیا کسی کو پانی پلانا حرام ہے, یا کسی کے بتائے اگر کسی نے علم لگایا ہے محرم میں تو کیا روز چراغ جلایا جا سکتا ہے, پھر جمعرات میں جلایا جاتا ہے. مولانا صاحب ہماری امی کچھ عجیب سے بیہیو کرتی ہیں. کئی سوالات ہیں ایک ہی سوال میں جہاں فل سٹاپ بھی نہیں ہے. کچھ زیادہ غلط شک کرتی ہیں, کچھ الٹا سیدھا بولتی رہتی ہیں, وہ کچھ زیادہ مطلب کچھ الگ سے کہیے پلیز یوز پر بھی منہ بناتی ہیں. کچھ ایسی دعا بتائیں جس سے ان کا دماغ صحیح کریں. اگر ہم یہ ماں کا دماغ صحیح کرنے کی بات کر رہی ہیں, ہم تم سے بدتمیزی ان کو جواب دے دیں تو وہ برا مان جاتی ہیں, اور یہ بھی ہے کہ گناہ ہوتا ہے ان کو بڑوں کا جواب دینا, ماں باپ کی عزت کرنی چاہیے وغیرہ وغیرہ ہے. دیکھیں اس سلسلے میں جو ناخون کی بات کہی ہے وہ زینت کے لیے آرائش کے لیے ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. عورتوں کے لیے زینت میں ہے کہ ناخون بڑا رکھیں مگر صاف رکھیں, گندا نہ رکھیں. تو ان کے ہاتھ سے پانی پینا, کھانا, نماز وغیرہ کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, اجازت دی گئی ان کے لیے. یہ ہے. جہاں تک علم کے لیے اور پھر چراغ جلانے کی بات ہے تو ہمارے یہاں یہ دستور ہے اور احترام ہے, تو بے شک اگر علم تابوت ہے تو وہاں پر روشنی کریں, کوئی حرج نہیں ہے, کر سکتے, روزانہ کریں یا جو ہے جس طرح سے رواج ہو, جیسے رواج ہو اس کو اپنے لیے, لیکن ایسا سخت نہ بنا لے کہ زندگی جو ہے وہ دوبھر ہو جائے. جو کریں وہ عقیدت میں اور احترام میں کریں, اور جتنا کر سکتے ہیں اتنا کریں. جہاں تک ماں کے سلسلے میں ہے تو دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ آپ اپنے ذہن کو کنٹرول میں رکھیے اور اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیے. اگر وہ کچھ کہتی ہیں تو صبر کیجئے, تحمل سے کام لیجئے. بزرگ ہیں, ماں ہے, وہ اگر کچھ کہتی ہیں اس طرح کا تو وہ اپنے اعتبار سے کہہ رہی ہیں, وہ جو سمجھ رہی تھی اچھا, وہ آپ نہیں سمجھ رہی اس وقت, اس کو نہ اس کو کیجئے, مگر ان کو برا بھلا یا ان کو آپ اذیت نہ دیجئے. شکریہ. السلام علیکم. السلام. ہمارا سوال ہے کہ کسی شخص کو وراثت میں کچھ زمین ملے, وراثت میں ملنے کے 10 سال بعد اس نے وہ زمین بیچ دی, اس وقت زمین کی قیمت کیا تھی نہیں معلوم. سوال یہ ہے کہ جب خمس کی ڈیٹ آئے گی تو کیا اس پر خمس کس طرح دیا جائے گا؟ دیکھو وراثت کی اگر زمین ہے اور اس کو بیچا ہے تو اس میں وراثت میں خمس نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ اگر اس کے جس سے ملی ہے وہ اگر خمس نکال رہا تھا برابر, اس کا نہیں نکال سکا ہے تو پھر اس کو نکالنا ہوگا. شکریہ. دوسرا سوال یہ ہے کہ کسی انسان نے خمس نکالا, خمس نکالنے کے بعد اس میں سے کچھ پیسہ اپنے اولاد کو دیا. اب اولاد کے خمس کی ڈیٹ آنے کے بعد کیا اس اولاد کو اپنے ڈیٹ پر اس پیسے پر بھی خمس نکالنا ہوگا؟ خمس کی ڈیٹ تک اس کے پاس وہ پیسہ باقی رہا. یہ سوال واضح نہیں ہے جاوید بھائی کہ باپ نے خمس نکالنے کے بعد بیٹے کو دیا, کون سا خمس دیا؟ یعنی اپنی رقم نکلی ہوئی خمس, مثلاً 1 لاکھ میں سے 20,000 خمس نکال لیا اور 80,000 میں سے اس کو دیا تو خمس نہیں ہو, تو اس کا اپنا ہے. اور اگر اس کا اپنا بیلنس, اس کی تاریخ ہے خمس میں, اس کو دیا, خرچ کرے. وہ اگر اس ڈیٹ میں اس کے پاس وہ پیسہ بچتا ہے تو اس کو نکالنا پڑے گا. لیکن اگر یہ جو 20,000 خمس نکلا ہے اس میں سے دیا ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ کون سا پیسہ دیا, ضرورت دے نہیں سکتے اس لیے کہ خرچہ اس کے اوپر واجب ہے. میں سمجھتا ہوں یہ شاید سوال نہیں ہوگا, اس لیے کہ سہم امام یا سہم سادات اس کو دینے کا, باپ بیٹے کو جو خود اس کا خرچ واجب ہے تو وہ سادات بھی نہیں دے سکتا ہے اور امام کا بھی نہیں دے سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اپنا پیسہ دیا ہے ان کو, اور اگر وہ بچ گیا ہے
اور خمس کی تاریخ آ گئی ہے تو نکالنا پڑے گا اس کو. شکریہ. السلام علیکم سر. علیکم السلام. My husband is suffering from sciatica problem that causes numbness in legs. He is unable to walk, sit or sleep properly due to immense pain. Pain starts from lower back to the bottom of his legs. Could you please suggest any wazifa to make him get relief from this pain? یہ عرق النساء اس کو شاید اردو میں کہتے ہیں ہمارے یہاں. یہ بیماری ہے اور اس میں جو ہے میں اپنے تجربے کے لحاظ سے مجھے نہیں الحمدللہ، لیکن میں جن لوگوں کو ہے کچھ ڈاکٹرز اس کو سرجری کا کے لیے صلاح دیتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ یہ فزیو تھراپی اس کی کرائی جائے اور ایکسرسائز کرائی جائے. ہاں، کوئی وظیفہ بھی جو ماہر ڈاکٹر ہے جو اس سلسلے کے پہلے اس کی طرف رجوع کرے. اور سورہ حمد کی میں بھی تاکید کروں گا اس سے کہ وہ ہر درد کے لیے ہے. میں نے روایت بڑی فضیلت دیکھی ہے سورہ حمد کے سلسلے میں کہ کسی بھی بیماری درد کے لیے اس سے شفا حاصل کرنے کے لیے سورہ حمد سے بڑھ کے کوئی بھی سورہ نہیں ہے. تو سورہ حمد کو تلاوت کریں، بار بار تلاوت کریں اور اسی کو ورد کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. My question is that I am not taller and my age is 15, but all my friends are much taller than me. Tell something to increase my height. یہ 15 سال کے ہیں، ان کی ہائٹ اتنی نہیں جتنی ان کے دوستوں کی ہے. اپنے قد بڑھانے کے لیے کوئی دعا چاہتے ہیں؟ دیکھیں ایسے دعا تو میرے ذہن میں نہیں ہے کہ قد بڑھانے کے لیے کوئی دعا ہو، لیکن یہ کہ یہ بھی جو ہے وہ ایک انسان کے ہوا، غذا، کھانے پینے اور ماحول کے اثر سے ہوتا ہے. جینز بھی یعنی جو خاندانی اثرات بھی ہیں. ہاں، اور دیگر خود حسب و نسب یعنی خود نسل کے اثرات بھی منتقل ہوتے ہیں، اس میں ایسا نہیں ہے. لیکن ورزش کریں، آپ ورزش کریں اور اس کی جو وہ طریقے کی آتی ہیں الگ الگ، اس کو اگر آپ کریں. اور دوسری بات یہ کہ اگر وظیفہ ہی ہے تو اللہ سے مانگیں، خدا سے دعا کریں اور طلب کریں. اس کے لیے کوئی بھی چیز ہو جو دل کی زبان سے اللہ تک پہنچے گی اس کو اللہ سنے گا. تو اگر دعا کریں، خود خاص طور سے اسی کے لیے دعا کریں. کوئی ایک 2 رکعت نماز پڑھیں اللہ کی قربت کے لیے، حاجت جسے کہتے ہیں 2 رکعت نماز حاجت، یہ ہم کو حاجت ہے. 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے اسی حاجت کو طلب کرے، خداوند عالم انشاءاللہ آپ کو وہ عنایت کرے گا. شکریہ آقا. السلام علیکم مولانا صاحب و جاوید صاحب. علیکم السلام. میرا کوشچن یہ ہے کہ کیا ہم جانماز پہ خود کا یا کسی اور کا نام پرنٹ یا ایمبرائڈری کرا سکتے ہیں؟ کرا سکتے ہیں، کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ نام کیوں کرایا جائے گا یہ مسئلہ سوال، یہ اصل اہم یہ بات ہے جی کہ ہم اپنا نام وہاں پر لکھیں کہ ہم دیکھیں اپنے نام کو اور مسلح ہمارے نام سے. کہیں وقف کرنا ہے، دینا ہے تو نام لکھ کے دینا ہے. تو یہ کیوں دینا ہے؟ اگر وہ کہیں دینا ہے کسی اجر ثواب کے لیے تو دے دیجئے، ضرورت نہیں ہے. ورنہ یوں اگر لکھانا چاہتے تو لکھا سکتے ہیں، مگر کیوں لکھا رہے ہیں اصل سوال یہ. بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میں حجت الاسلام کا مشکور ہوں. سوالات کے جوابات دیے ہم سب انشاءاللہ العزیز جو شریعت کی روشنی میں ہمارے سوالات کے جوابات دیے گئے ہیں اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے. اس امید کے ساتھ اسی طرح سوالات بھیجتے رہیے. چینل ون کی ہر ممکنہ امداد اور مدد کیجیے. یہ آپ کا چینل ہے جو پیغام انسانیت، پیغام محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں پہنچانے کی پوری کوشش کر رہا ہے. آگا آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.